بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. صحیح. آج اسلامک ریمائنڈر کی طرف سے آپ کے لیے ایک سیشن رکھا گیا ہے. تو پہلے تو آپ سب کو اسلامک ریمائنڈر کی طرف سے ویلکم. اور امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ وائی اینڈ ہاؤ اسلامک ریمائنڈر. دیکھیں، جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا، تو انسان تو دفن ہو جاتا ہے لیکن اس کی سوچ باقی رہتی ہے. تو اسی سوچ کو دیکھتے ہوئے اسلامک ریمائنڈر نے ایک ویژن رکھا، جس کا ویژن یہ تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑیں. صحیح. ڈیلی بیسس پہ، جس طرح کہ آج کل ہماری روٹین اچھی خاصی بزی ہے، اس میں ڈیلی بیسس پہ ہمارے لیے ریمائنڈرز ہونے چاہیے. صحیح. Islamic Reminder is basically from Malaysia and working around all over the world. Our mission and vision is to serve humans with Islam for the sake of Allah. Our vision is to connect all humans with Quran and Sunnah and connect them with Allah Almighty. Our working areas are like as our daily reminders. We help people to connect with Allah, and we share Islamic knowledge on daily basis. In our busy life, we share drops of Islam in different lives. May Allah accept from us. Alhamdulillah, our team is working in different social media platforms like FB, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, websites. ہمارا مقصد بیسیکلی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. دیکھیں، زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کبھی بھی کلک کر جاتی ہیں. اسلامک ریمائنڈر اس چیز کو لے کے چل رہا ہے. اب ہم نے ایک اور قدم اٹھایا ہے اس کی طرف، دعویٰ کی طرف، جو کہ ٹاکس اور سیشنز سے لنک رکھتا ہے. آج کی جو اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، امبرین عباسی. امبرین عباسی is a certified counselor, licensed hymen therapist and life coach. تو اب میں ان کے ہینڈ اوور کروں گی، وہ انشاءاللہ آپ کو مزید انٹرو بھی دیں گی اور اپنی ٹاک کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. امبرین، سسٹر امبرین، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا. ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. بارک اللہ فیکم. اوکے جی، میرا نام امبرین عباسی ہے، اور جیسا کہ ہماری سسٹر نے ہم کو بتایا، آپ لوگ کو بتایا کہ آئی ایم اے لائسنس کوچ اینڈ تھراپسٹ. اس کے علاوہ جو ہے میں ایک ٹرینر ہوں، اور میرا جو نیش ہے کام کرنے کا، جو میرا اسپیشلائزیشن ہے وہ ایڈکشن کاؤنسلنگ ہے، اور اسی کے اسپیکٹ سے میں پیرنٹل کوچنگ اینڈ کاؤنسلنگ کرتی ہوں ٹو ہیو اے بیٹر کمیونیکیشن ود چائلڈ اینڈ پیرنٹس انشاءاللہ العزیز. ٹھیک. اور اوکے، کین یو سی دا اسکرین؟ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ Okay, so yes, I'm a master practitioner in neuro-linguistic programming, certified life coach and counselor. Okay, جو آج کی ہماری انشاءاللہ know yourself ہے in the line of Quran and Sunnah. Basically, I have a degree in Islamic psychology. اب بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اوکے، اسلامک سائیکالوجی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو یس، الحمدللہ اسلامک سائیکالوجی از اے مجھے بہت زیادہ کلیئرٹی ملی کہ
انسان ہے کیا. دیکھیں جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو ہم اس کو تفسیر کو پھر تفسیر کے لحاظ سے، کیونکہ ہم اکیڈیمیا کے لحاظ سے جڑتے ہیں نا، تو ہم بہت دفعہ اپنی لائف کو اس سے ایسوسیٹ نہیں کر پاتے کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے ہوا تھا، اس میں سب کے قصے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس پیغمبر کے ساتھ یہ ہوا اور ہم نے یہ سیکھا یہ ہمارے محکمات ہیں، یہ ہماری متشابہ. how to implement it and سب سے implement سے پہلے how to associate oneself to those. کہانی کیوں سنائی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو وہ قصہ 1400 سال، بلکہ 1400 سال پہلے تو آپ کو سنایا گیا ہے. 1400 سال پہلے سے جو پیغمبران کی ساری باتیں ہیں وہ آپ کو بتائی کیوں جا رہی ہیں، رائٹ؟ تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھیں. تو اسلامک سائیکالوجی انٹرنیشنل آن لائن یونیورسٹی سے جب میں نے کی تو مجھے اس سے بہت، کہتے ہیں نا کہ قرآن جو ہے وہ ہمارا ضابطۂ حیات ہے. تو ضابطۂ حیات ہوتا کیا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ تو الحمدللہ اس چیز کو ہم آج بہت، جیسے کہتے ہیں دریا کو کوزے بند کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو بہت ہی، میں کہتی ہوں کہ میں سمجھ لیں کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے مطابق جو ہے نا کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گی. امید ہے انشاءاللہ العزیز آگے جا کے کچھ ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم مزید اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ تو میں خود اس کو پڑھ کے ابھی تک پڑھی رہی ہوں الحمدللہ، اور روز مجھے کوئی نئی بات پتہ چلتی ہے. سبحان اللہ. سو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اوکے، سو اف آئی آسک کہ جی اس وقت اس میں کیا ہوا ہے، تو بہت the interesting thing was when I read with some teens. تو اس وقت بچوں نے کہا کہ جی ہمیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، اگر کسی کے بال نہ ہو تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو that was a very interesting take on it. لیکن the fact is کہ اگر ہماری کھال اور وہ ریموو کر دی جائے تو ایوری سنگل پرسن، جو بھی ایک انڈیویجول لیول پہ، انفرادی طور پہ ایک آدمی جب یا عورت جو ہے وہ کھڑی ہوتے ہیں آئینے کے سامنے، what do they actually see؟ ٹھیک ہے، بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ کور لیول پہ ہم کیا ہوتے ہیں، کور لیول پہ ہم سب ایک جیسے وہی ڈھانچہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کسی کے ڈھانچے کے اندر چینج نہیں ہوتا کہ نہیں اچھا میری یہ او میرے پاس تو ایسی کونی ہے، تمہارے پاس تو، میرے پاس تو کھاڈیز کی کونی ہے، او تم نے تو جے ڈاٹ سے اٹھائی ہے، او تم نے سیل سے پڑھی تھی. نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا ہی ڈھانچہ دیا ہے. لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کور لیول سے اوپر کی چیزوں پہ، شیلو لیول پہ آتے ہیں. او اس کا رنگ گورا ہے، اس کی ناک موٹی ہے، اس کی ناک چپٹی ہے، اس کی چن ٹیڑھی ہے، اس کی آنکھیں پیلی ہیں، پتہ نہیں اور کون کون سی چیزیں استغفر اللہ اپنے اندر دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کو ٹینشن بنا کے پھرتے رہتے ہیں، جو کہ ان دا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ان دا لانگ شاٹ، ان دا لانگ رن، ان دا وائڈ پکچر، بگر پکچر، اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ 2% کی اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے. جو آپ سے 10 سال بعد کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ بیٹا کیا چل رہا تھا پیچھے، اچھا کچھ چلا بھی تھا. ٹھیک ہے. سو لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑا ایشو وہاں سے آتا ہے. تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سیلف کیا ہوتا ہے. اوکے، یہ آگے نہیں چل رہا ہے. اوکے، انڈرسٹینڈنگ دا سیلف. اوکے، اس کو ذرا سا ہم ہائڈ کر دیتے ہیں تاکہ میں دیکھ سکوں کیا ہو رہا ہے. اوکے، انڈرسٹینڈنگ سیلف سے کیا مراد ہے؟ انڈرسٹینڈنگ سیلف سے کہ جو آپ کا، جسے کہتے ہیں نا کہ، اوکے ہائی لائٹ یا ایک منٹ، لیزر پوائنٹر، یس. اوکے، انڈرسٹینڈنگ سیلف یعنی سیلف کیا، میں خود، میری خود کیا ہے. سیلف انڈرسٹینڈنگ از دا اویئرنیس آف اینڈ ابیلٹی ٹو انڈرسٹینڈ ونز اون تھاٹس اینڈ ایکشن. مطلب میں ایک کام کر کیوں رہی ہوں، جو میں، اور جو بھی کام میں کر رہی ہوں، the action I am in، اس کے پیچھے میری سوچ کیا ہے. ٹھیک ہے نا،
بالکل وہ کہتے ہیں نا زومبیز کی طرح بس چل رہا ہے تو کر رہا ہے تو کرنا ہے. نہیں, اگر کر رہے ہیں تو کیوں, اور اگر نہیں بھی کر رہے ہیں تو کیوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھاٹس اینڈ ایکشن اپنے لیول پہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر ٹو اٹین دا انسائٹس انٹو یور ایٹیٹیوڈز اینڈ موٹیوز. ٹھیک ہے, یہ جو انسائٹس ہے ابھی ہم اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ایٹیٹیوڈ, موٹیوز, ڈیفینسز, ریئیکشنز, ویکنیسز, اسٹرینتھس, جو بھی چیز آپ کے اندر ہے, جس قسم کی بھی چیز ہے, وہ اس کو جسے کہتے ہیں نا اویئرنیس لیول پہ, ہائپر اویئرنیس لیول پہ آپ کو ایک ایک چیز اپنے بارے میں پتا ہو کہ یار اگر میرے یہ تھاٹ پروسیس آیا تھا تو کیوں تھا, میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا تو کیوں آیا تھا, کیا اس کے پیچھے وہ ہے, میں یہ کام کر رہی ہوں تو مجھے ٹاپ ٹو باٹم پتا ہونا چاہیے کہ یہ کام میں کیوں کر رہی ہوں. یہ نہیں کہ اما نے کہا تھا, یا یار آج کل تو یہ چیز فیشن میں ہے. ٹھیک ہے نا, اس فیشن میں ہے کہ نام پہ یہ آج کل اسی چیز کا ٹرینڈ ہے, اس چیز کے نام پہ تو ہم ایسے جسے کہتے ہیں ایکسپلائٹ ہوتے ہیں نا, کسی کو یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اٹ از اے سبجیکٹو سینس آف سیلف اینڈ اے کمپلیکس مکسچر آف کانشیس اینڈ انکانشیس تھاٹس, ایٹیٹیوڈز اینڈ پرسیپشن. جو یہ آپ کے سامنے 3 ڈیفینیشنز ہیں, یہ تینوں الگ الگ سوشل سائیکالوجسٹ کی ہیں. ٹھیک ہے. سائیکالوجی کی بہت ساری برانچز ہیں, جس کے اندر سوشل سائیکالوجی بیسیکلی انسان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی سوشلی ایکسیپٹیڈ نارمس کیا ہیں, انسان کو بیسیکلی اس کا بیہیویئر وہ ہونا کیا چاہیے. ٹھیک ہے. سو یہ 3 الگ الگ سوشل سائیکالوجسٹ کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ اس نے کہا ہے کہ تھاٹس, ایٹیٹیوڈ شروع سے سب اسی کی بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک نئی چیز آئی جس کو کہتے ہیں ہم پرسیپشنز. پرسیپشن کیا ہوتا ہے؟ اوکے, پرسیپشن یہ ہوتا ہے, اصل میں اس میں ہمارے پاس چیٹ آن نہیں ہے ورنہ میں آپ لوگوں سے انٹریکٹیو وہ کرتی, لیکن چلے الحمدللہ. پرسیپشن بیسیکلی ایک بہت سمپل سی چیز ہے, آپ کی سوچ. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے. جیسے اگر میں آپ سے کہوں کہ جی پاکستان جو ہے وہ ابھی جا رہا ہے نیوزی لینڈ کرکٹ کھیلنے کے لیے, تو کیا آپ کو لگتا ہے ہارے گا جیتے گا؟ اب جو کرکٹ کا صحیح معنوں میں انسائٹ رکھنے والی بندی ہوگی وہ بتائے گی نہیں جی ٹیم ایسی ہے, ان کی ٹیم ویسی ہے, ہمارے گراؤنڈ یہ اور جو بیچارہ کرکٹ ایسے ہی دیکھتا ہے, جو خبروں میں سنتا ہے کہ یار کیا ہوا تھا, تو اس میں جو ہے نا ہم کیا کہتے ہیں, وہ کہے کہ جیت گئے. زیادہ تر جو ہے وہ اس میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, پتہ نہیں یار جیت گئے, ہار گئے, زیادہ تو ہار ہی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ پرسیپشن ہے, کیونکہ اس نے کرکٹ کو اتنے غور سے نہیں دکھا ہوا, رائٹ. لیکن پرسیپشن کی 2 مسئلے ہیں. پرسیپشن ایک چیز ہوتی ہے کہ ایز اے کاؤنسلر, ایز این NLP پریکٹیشنر, نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, ہم جو نیورو سائڈ آف نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اس میں ہم کو بار بار جسے کہتے ہیں نا ایک چیز ٹھوکی جاتی ہے ہمارے سر میں, جسے کہا جاتا ہے کہ پرسیپشن از پروجیکشن. جو آپ نے ایک دفعہ سوچ لیا نا وہ آپ پروجیکٹ بھی کریں گے. اگر, اور اس کو آپ ایسے دیکھیں کہ اگر ایک آدمی ٹو ہیٹ جیوگرافی, میرے لیے جیوگرافی بہت مشکل سبجیکٹ تھا, میں بہت مسئلہ ہوتا تھا, میں بالکل جیسے جسٹ پاس ہویا کرتی تھی. اب اگر میرے سامنے میرا بچہ بیٹھا ہوگا, وہ مجھ سے پوچھے گا کہ اما جیوگرافی کیسا سبجیکٹ ہے, آئی وڈ ڈیفینیٹلی سے واٹ, یار بہت مشکل سبجیکٹ ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ اس کو جیوگرافی مشکل لگے, لیکن کیونکہ مجھے لگتی تھی, میں نے کیا کہا, او جیوگرافی تو بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے اس کی ٹیچر اتنی اچھی ہو, اس کا انداز اتنا اچھا ہو پڑھانے کا کہ وہ آدھا اس کا مسئلہ ہی سالو ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو پرسیپشن از پروجیکشن. اپنے پرسیپشن کسی بھی چیز کے بارے میں خیال پختہ کرتے ہوئے ایک 2 باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایک تو وہ پختہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی بھی چیز کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی آپ نے جس کے بارے میں جو سوچے ضروری نہیں کہ وہ ساری زندگی ویسے ہی رہے. ٹھیک ہے نا. تو جسے اس لیے ہم کہتے ہیں نا, ہم خیال کے بارے میں کہتے ہیں کہ اوکے اس کو چیلنج بھی کیا کریں. کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس پہ ایمان لا کے نہیں بیٹھ جائیں. نہیں, ہم کو یہ نہیں سکھایا جاتا.
ہمیں کیا رہتا ہے آپ نے خود دیکھا, آپ نے خود کیا, آپ نے خود سنا, چچا گوگل سے نہیں پوچھنا ہے, خود دیکھنا ہے, خود کرنا ہے, خود پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, تو پرسپشن اس پروجیکشن, اپنے جو کچھ آپ پرسیو کریں گے آپ اس کو ویسے ہی پروجیکٹ کریں گے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی چیز نیگیٹو جو ہے وہ پرسیو ہو کے بعد آپ جو ہے اس کو ایوری تھنگ از اوکے. نہیں, اب جب کرونا, اب جیسے کل انشاءاللہ عزیز, پرسوں, ہاں سوری کل اب سب کہہ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, چیزیں واپس مہنگی ہو جائیں گی, مسئلہ ہوگا, یہ سب کچھ لگا ہوا ہے نا. لیکن آپ لوگ ایک چیز کو غور سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس دفعہ خوف نہیں ہے. جب فرسٹ ٹائم ہم لاک ڈاؤن پہ گئے تھے تو کس قدر, اب کیونکہ ہم ایک فیز سے گزر چکے تو ہماری پروجیکشن چینج ہو گئی ہے. پہلے ہمارے خوف کی جو پرسپشن تھی اس کی وجہ سے ہماری پروجیکشن کیا تھی, چیزیں خرید کے ذخیرہ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, پتہ نہیں کیا ہوگا, جاب چلی جائیں گی, ہم بھوکے مریں گے, خدا نہ خواستہ بیماری سے مر جائیں گے سب کے سب. ایسا ہوا بھی ہے, لیکن الحمدللہ اتنے واس اسکیل پہ ویسے نہیں ہوا. ابھی اگر ہم لاک ڈاؤن پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر ایک سینس آف ایز ہے, پروجیکشن. ٹھیک ہے, اوکے. اب اس کا سیکنڈ پوائنٹ انہی دونوں لفظوں کا, یہ دونوں لفظ آپس میں بڑے اچھے دوست ہیں نا. تو ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی پرسپشن از پروجیکشن, جو آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ پروجیکٹ کرو گے. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی پروجیکشن میکس پرسپشن. ٹھیک ہے, کیسے؟ we look inside first, decide what kind of the world we want to see, and then project the world outside, making. اگر ہمارے جیسے کہتے ہیں we look inside first, تو اس چیز کو انہوں نے تو گویا وہ کر لیا کہ ہاں اگر آپ کی پرسپشن کسی بھی چیز کے بارے میں پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ چیز پروجیکٹ ہوگی. اور جب اسی چیز کو ایون اگر وہ پازیٹیو ہے اور وہ چیز ویسے نہیں بھی ہو تو کیا ہوگا, وہ چیز واپس آپ کی پازیٹیو, یعنی یہ نہیں ہوگا وہ نیگیٹو ہو جائے, وہ کیا ہو جائے گی, وہ ہوگا اوکے اس کے اور ایسپیکٹس بھی ہیں. ہم سوچ سکتے ہیں یار چیز ہمارے ذہن میں ہے کہ بہت مشکل ہوگی, وہ ہم کرنا شروع کر دیں اور ایسا تھا کہ یار یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اور جب آپ کے ذہن میں ایک دفعہ یہ چیز آ جائے گی یہ اتنا مشکل نہیں ہے, آپ نے یہ پروجیکٹ کر دیا, تو کیا ہوگا, وہ چیز آپ بیک فٹ پہ چلی جائے گی, وہ چیز اور آسان ہوتی چلی جائے گی. تو پرسپشن از پروجیکشن اینڈ پروجیکشن میکس پرسپشن ایز ویل. ٹھیک ہے نا. اور آئی ہوپ یہ بات آگے ہم, کیونکہ ہم اللہ عزیز ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم اس کو اگلی دفعہ کیسے ڈومینیٹ کریں. ٹھیک ہے, اوکے. جو رچرڈ اسٹیونز جو کہ بہت بڑے سوشل سائیکالوجسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ the understanding of self is thinking about what is involved in being. being مطلب ہمارا ہونا. اب کون سا ہونا ہے یہ بھی ہم بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایگزسٹنس ایک موجود ہونا ہے, کہ about what is being. ٹھیک ہے, an object, an animal or a different person. یہ لائن ریڈ میں کیوں ہے؟ یہ لائن ریڈ میں اس لیے ہے کیونکہ ہم کو الحمدللہ, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں, تو ہم کو ایک اس چیز کو بہت ہی آسانی سے, اتنی ٹینشن زیادہ دماغ اس نے بیچارے نے پوری زندگی پڑھ کے یہ چیز لے کے آیا کریکس, ہم کو صرف ایک بات میں اس پوری چیز کو بتا دیا کہ کیا ہے, آپ لوگ اشرف المخلوقات ہیں. الحمدللہ ہم انسان کیا ہے, اشرف المخلوقات. اشرف کیا ہوتا ہے؟ اشرف ایک صاحب ہوتے ہیں, ان کے علاوہ اشرف کون ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہم کو شرف حاصل ہے بقیہ تمام مخلوقات پہ جو اس دنیا میں ہیں اور جو اس دنیا سے باہر ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر قسم کی مخلوق جو اس پورے عالم میں موجود ہے, اس پورے we are the higher being in creations. ٹھیک ہے, اشرف المخلوقات.
hardly کہ اگر آپ لوگ اگر اسٹوڈینٹس ہیں یا آپ لوگ اسٹوڈنٹ لائف گزار چکے ہیں تو اگر آپ کی ٹیچر ایک دم سے آپ کو کھڑا کر رہے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ دیکھو اسٹوڈنٹ کو شی از دا بیسٹ آف دا بیسٹ ان دس کلاس دین آئی شوڈ بہیو, تو آپ کے بہیویئر میں چینج آ جائے گا, رائٹ؟ آپ کا بہیویئر ٹوٹلی چینج ہو جائے گا یار کہ مجھے ٹیچر نے ایسا کہہ دیا آئی شوڈنٹ بہیو اے سرٹن وے جو اس چیز کو نگیٹ کرے. تو اسی طریقے سے اشرف المخلوقات ہم کو کہا گیا ہے, تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم بھی نہیں سوچیں تو یہاں پہ جو یہ صاحب فرما رہے ہیں آبجیکٹ اور اینیمل, تو اس میں ہمیں کیا فرق رہ جائے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات بنتے کیسے. اشرف المخلوقات میں بیسیکلی جو سیلف کنسیپٹ ہے, میں یہ جو لکھا ہوا ہے جس کے اندر میرا ریڈ کا وہ ہائی لائٹر ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ جو میں ہے, میں 4 چیزوں سے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں کیا ہے؟ نمبر 1 سیلف اسٹیم یعنی خود اعتمادی. نمبر 2 باڈی امیج یعنی کہ واٹ ڈو آئی تھنک آف مائی سیلف فزیکلی, ٹھیک ہے. نمبر 3 رول میں ہوتا ہے, اوکے. تو ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارا کردار کیا ہے, تو میرا کردار میں پوچھوں گی کس لحاظ سے. جیسے ابھی میں آپ سے کس کردار میں بات کر رہی ہوں, آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو ایز اے کوچ, کاؤنسلر اینڈ ٹرینر, ٹھیک ہے. تو بیسکلی میں اس وقت آپ سے ٹرینر کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں. اب اگر کوئی میرے پاس کاؤنسلنگ اس میں آتا ہے اب میرے, تو آئی وڈ بی ٹاکنگ ٹو دیم ایز اے کاؤنسلر, ٹھیک ہے نا. اب کاؤنسلر میں نے آپ کا لیکچر لیا تھا, آپ ایسے بات نہیں کر رہی تھی. میں نے کہا ہاں تو وہ 1-on-1 لیکچر الگ ہوتا ہے, 1-on-1 کاؤنسلنگ الگ ہوتی ہے, 1-on-1 ٹاکنگ الگ ہوتی ہے, اور بات کرنا اور جو ہے ٹریننگ الگ ہوتی ہے, رائٹ. اور اسی طریقے سے تو مختلف کردار ہمارے اندر ہی ہوتے ہیں, اس میں ہم آگے پیچھے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے ایٹیٹیوڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ہمارا تھنکنگ پروسیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے پھر ہماری ہوتی ہے ذاتی شناخت, پرسنل آئیڈینٹیٹی, ٹھیک ہے. ابھی ہم سٹارٹ کریں گے آپ کے باڈی امیج سے. باڈی امیج کیا ہے آپ کا, کہ باڈی امیج میں ہمارا آتا ہے کہ جی ہم کیسے لگ رہے ہیں, اس میں ہمارا صرف اور صرف فزیکل ایسپیکٹ آتا ہے. اور سب سے افسوس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے باڈی امیج سے کبھی خوش نہیں ہوتے. جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ آپ کو مکھی نظر آ رہی ہے. اب یہ جو مکھی ہے, یہ مکھی یہاں پہ کیوں بنائی؟ یہ مکھی اس لیے بنائی کیوں, بیکاز مکھی ہمیشہ کس چیز سے بیٹھتی ہے؟ گندگی پہ. تو ہم اپنے اندر ہمیشہ ایپ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں باڈی میں, ہاؤ آئی ایم ناٹ گڈ انف, تو وہ ہم مکھی بن جاتے ہیں. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ بھائی مکھی نہ بنو, ٹھیک ہے. اپنے اندر جب آپ اچھائی تلاش کرو گے, اگین پرسیپشن از پروجیکشن, اچھائی کے اوپر فوکس کرو گے تو آپ کو مزید اچھائی کے راستے بھی ملیں گے. ہاؤ کین آئی میک مائی سیلف بیٹر اینڈ بیٹر. لیکن جب آپ برائی پہ فوکس کرو گے تو آپ ایک تو نمبر 1 ڈی موٹیویٹ ہوگے, دوسرا آپ کیا ہو جاؤ گے کہ آپ جی ڈی موٹیویشن کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا آپ کے ساتھ, آپ جو ہے اس کو صحیح کرنے سے اس کو امپروو نہیں کر سکو گے. برائی کبھی امپروو نہیں ہو پاتی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس پہ لگتا ہے بہت, ہم سوچتے ہیں کہ یار اتنا ایفرٹ کون لگائے, دفعہ کرو جو ہے جیسا ہے, یہ نہیں بڑھ رہا ہے, اوکے. تو ابھی ہم آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری سناتے ہیں. اسٹوری کیا ہے کہ جی جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 1, 2 and 3 جو ہیں, جو 3 صاحب ہیں وہ اولمپکس میں جو 100 میٹر ڈیش ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, جو ریس ہوتی ہے بیسکلی, ٹھیک ہے, اس میں 1, 2 and 3 جو ہے, تو جو تیسرے نمبر پہ آیا تھا ان سے ایک ٹی وی کا بندہ انٹرویو لینے گیا, تو وہ بےچارا بڑا ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اداس سا, won the bronze medal, کیا ہو گیا.
ہے کہ یار آپ میرا ٹویٹر دیکھو, میرا سوشل میڈیا دیکھو, لوگ پیپل آر سیئنگ کل یور سیلف, اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں نا, اتنی گالیاں دے رہے ہیں, اتنا سب کچھ دے رہے ہیں کہ میں بہت وہ ہو گیا ہوں کہ واقعی مجھے لینا ہی نہیں چاہیے تھا, مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اچھا جی, تو وہ جو انٹرویور تھا نا, وہ پہلے تو اس کی شکل دیکھتا رہا, اس نے کہا اچھا, پھر اس نے خاموشی سے اپنا مائک شائک سمیٹنا شروع کر دیا. تو اب وہ تو بیچارہ ویسے ہی ڈاؤن تھا, اس نے کہا کہ یہ دیکھیں آپ بھی میرا انٹرویو لینا نہیں چاہتے. کہ نہیں, میں آپ کا انٹرویو بہت شوق سے لینے آیا تھا, لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو جب پہچان ہی نہیں ہے کہ کس سے کیا چیز لینی ہے, تو میں آپ سے کیا لے کے جاؤں گا. اب جو یہ تیسرے نمبر کے صاحب تھے, تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب بھائی, کہ جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں اس پوری دنیا میں آپ کو کچھ بھی کہنے کا حق صرف ان 2 لوگوں کو ہے جو آپ سے اوپر کھڑے ہیں. بقیہ لوگ تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو آپ ان سے تو بہت بہتر ہو, یو آر ہیئر. اور صرف ان دونوں سے آپ کرٹیسزم اگر لیتے ہیں تو لیں, لیکن جو بقیہ لوگ ہیں they don't have any right or insight to what you have done. اور that really, وہ جو پھر اس کے بعد جو وہ بندہ کھڑا ہوا ہے, in the next Olympics he won the gold medal. سبحان اللہ. So basically ہوتا کیا ہے کہ ہم ان 3 لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم صرف انہی 3 لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہاں بھی نظر آتا کہ او 1 پہ کھڑا ہے, 2 پہ کھڑا ہے, 3 پہ کھڑا ہے. جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ یہ ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا چیز چل رہی ہوتی ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, او واو یار یہ تو زبردست, ٹھیک ہے, ڈیزائر, اس کتنی چیزیں, بلڈ سویٹ, فیلیئرز, ارلی مارننگ, سیکریفائس, ریجیکشن, کتنی چیزیں, موٹیویشن, ڈی موٹیویشن, سپورٹ, ہوپ, لاس, یہ سب چیزیں مل کے ہر آدمی یہاں کھڑا ہوتا ہے, اور ہم اس کو 0 پہ لے آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, صرف ایک جملوں سے. کیوں؟ بیکاز آئی ہیو رائٹ ٹو سے, میرے پاس کی بورڈ ہے, میں بول سکتی ہوں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صرف یہی نہیں, ہمارے اب کوئی ابھی الحمدللہ دس پرسن ماشاء اللہ شی مینیجز پیجز فار لائک وہ تو وہ بیوٹی پارلر اس کی پیجز بناتی ہے. تو کہ زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ہم جب کسی پارلر کے پیج وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پہ دلہنوں کی پکس وغیرہ ڈالتے ہیں کہ آپ دیکھیں ہم اس طرح کی پک, وہ ہمارا رزلٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون آ کے کامنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ دی اس کی آنکھیں آپ نے ایسی کر دی, چڑیل لگ رہی ہے. تو یہ یار سوچو کہ وہ دلہن جب وہ دیکھتی ہوگی اس کو کتنا افسوس ہوتا ہوگا. سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم کس بیس پہ بول رہے ہیں. ہمیں میک اپ آتا ہے, ہمیں ویسی چیز آتی ہے, ہم وہاں کھڑے ہوئے, ہم نے یہ چیز فیل کی ہے. آئی مین ہاؤ روڈ آر وی, ٹھیک ہے نا. تو جب, اور اسی طریقے سے جب بات الٹ ہوتی ہے تو ہم دوسروں سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کی اپریسیشن دو, ایکنالجمنٹ دو. لیکن جب دوسری طرف پلٹتے ہیں اور دوسروں کو اپریسیشن ایکنالجمنٹ کی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, او تو بھائی تم نے کون سا تیر مار لیا, ٹھیک ہے نا. تو سوچنے کی بات ہے کہ what we don't see and how we go about it, ٹھیک ہے. سو 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری جو پرسنالٹی کے اندر ہوتی ہیں, وہ کیا ہوتی ہیں, انٹرنلائزیشن اینڈ ایکسٹرنلائزیشن. وہ فیکٹرز جو ہمارے اندر ہوتے ہیں اور وہ فیکٹرز جو ہمارے باہر سے انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں ہمیں, ٹھیک ہے. اور یہی ہماری میں کا پورا کور ویلیوز ہوتی ہیں ان 2 سے, ٹھیک ہے. ہماری میں کیسے بنتی ہے, انٹرنلائزیشن میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, ہمارا کیریکٹر, ہمارا کنڈکٹ, ہماری ویلیوز, ہمارا مورلز, اور ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا بیہیویئر. یہ سب چیزیں ہم انٹرنلائز کرتے ہیں. کیسے؟ کنڈکٹ جو ہے ہمارا, ہماری ویلیو سسٹمز, ہمارا سب کچھ, ہمارا ایٹیٹیوڈ شیپ کرتا ہے کہ ہم ایک کام کرنا کیسے چاہتے ہیں. ہمارا جو کرائٹیریا آف ورکنگ ہوگا, آف ہاؤ ٹو فیل اے پروجیکٹ, پرسپشن از پروجیکشن, رائٹ, وہ ہمارا بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے. اور جب ہمارا بیہیویئر آتا ہے, اس کے اوپر ایکنالجمنٹ آتی ہے یا اس کے اوپر جو ہے ریجیکشن آتی ہے, تو وہی کہ پروجیکشن
मिक्स परसेप्शन, वो चीज हमारे एटीट्यूड का है, और इसीलिए हमारा कंडक्ट इसी लिहाज से अडेप्ट होता है. ठीक है. सो बिलीविंग in yourself is what gives you the courage to be authentic and vulnerable. We are not authentic. क्यों? Because we don't believe in ourselves. और दैट्स वाई हमारी वनरेबिलिटी बढ़ती चली जाती है कि हम अंदर से सोच नहीं होता, हम सोच रहे होते कि यार ये मुझे अच्छा ही लग रहा है बट आई हैव टू डू इट. नहीं, यू डोंट. When we don't have that belief, we become insecure. We bend, twist, and people please in hopes of finding the worthiness that we already possess. Okay, जैसे अजान शुरू होगी मेरे पास, इंशाल्लाह अजीज मैं आपको अजान के वक्त पे दूंगी 2 मिनट का. जब जैसे अजान खत्म होगी, we are going to continue again. Okay, इंशाल्लाह. और हम फिर इसको रैप अप भी करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया. ठीक है. सो जब तक आप अंदर से जो है मजबूत नहीं होंगे, ऑथेंटिक नहीं होंगे, अपने साथ ब्लंटली जो है वो ऑनेस्ट नहीं होंगे, सच नहीं बोलेंगे अपने आप से, आप हमेशा जो है वो जिसे कहते हैं ना मार खाते रहेंगे. बेंड, ट्विस्ट एंड पीपल प्लीज, हर एक को खुश करने के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हम कौन थे. ठीक है. और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? फाइनेंस, पीयर्स एंड मोटिवेशन. ये 3 मेन चीजें होती हैं जो हम एक्सटर्नलाइज लेके और समझते हैं कि यही सारी जिंदगी है. ठीक है. सबसे पहले तो फाइनेंस. अगर हम एक एक रैट रेस है जिसमें हम किसी से मुकाबला नहीं कर रहे होते, हम अपने आप से मुकाबला कर रहे होते हैं कि वी हैव टू बी बेटर. ये नहीं सोच रहे होते कि वी आर बेटर देन. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है ना. ओके, अजान हो रही है यार, तो मैं अभी आप लोग को म्यूट करूंगी इंशाल्लाह अजीज. हम इसको बस थोड़ी देर में ही रैप अप कर रहे हैं. ओके. सो हमने अभी बात की कि इंटरनलाइज. ओके, ये थोड़ा सा मेरे पास कंट्रोल अटक रहा है, 1 मिनट. ओके. हाँ जी. इंटरनलाइज फैक्टर क्या थे? कैरेक्टर, कंडक्ट, वैल्यूज एंड मोरल्स एंड एटीट्यूड एंड बिहेवियर. जबकि आपके पास एक्सटर्नलाइज फैक्टर क्या है? फाइनेंस, पीयर्स, मोटिव, कंपटीशन स्टार्ट करते हैं पीयर्स के साथ, फाइनेंस के साथ, और हमारे मोटिवेशन भी इसीलिए रहते हैं कि नहीं यार मुझे ये इससे बेहतर लेना है, मेरे पास ये होना चाहिए. ठीक है ना. क्योंकि सबके पास है तो आई शुड हैव इट टू. ठीक है. सब ये कर रहे हैं तो आई शुड डू इट टू. और ये चीज हमें ले रुकती है कि हम अपने इंटरनलाइजेशन को देखते नहीं है कि डू वी एक्चुअली वांट दैट. यानी कि मेरे पास ये होना भी चाहिए, मुझे पास भी होना चाहिए. मेरे पास एक अच्छा खासा बिल्कुल ढंग का लैपटॉप चल रहा है, लेकिन अब सबके पास आ गया है कि जी ये वाला ये वाली ब्रांड इन ट्रेंड है, या ये वाली चीज होनी चाहिए, तो यार अब मेरे पास भी वो हो, मुझे भी होना चाहिए. सबके पास टिकटॉक है, सबके पास स्नैपचैट है. मैं बहुत सुकून से अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मेरे पास भी स्नैपचैट होना चाहिए, मेरे पास भी टिकटॉक होना चाहिए. आता जाता मुझे उस पर कुछ ना हो, लेकिन बहरहाल मेरा अकाउंट जरूर होना चाहिए. ठीक है ना. अपनी अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये क्या हो रहा है. एक आदमी अपनी मेहनत कर रहा है, उसने अपनी मेहनत की, उसकी जो भी अंदर से उसकी इंटरनलाइजेशन फैक्टर्स थे उसने हासिल किया, चला गया. वो ज्यादा डिटरमिन था, लेकिन क्या हुआ? उसकी मोटिवेशन क्योंकि चेंज हो गई. क्यों? क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नलाइज इन्फ्लुएंस पीयर से आ गया. तो क्या हुआ? अब वो एक रैट रेस में लग गया कि आई हैव टू बी बेटर देन हिम, और मुझे वही चीज करनी है, और उसने लिहाज से मिल रहा था, उसके इंटरनल फैक्टर्स के लिहाज से मिल रहा था. ठीक है ना. तो स्टे इन योर लेन, कीप योर आईज एंड फेथ ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. अब इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया जो कहे वो करे, मैं तो जो अपना करूंगी. नहीं. वो कहते हैं ना, देखो सबको, सुनो सबकी, करो अपनी. हर चीज आप लें, सोचें कि हाँ ठीक है, मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं सबसे करीब तरीन किसकी हूँ जिसके मुझे आसानी से हो रहा हो. मुझे सबसे ज्यादा अंदर सेल्फ अवेयरनेस आपको होगी. ओके. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं? कि जी फैक्टर्स अक्रॉस द लाइफ स्पैन. हमारी जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती. कभी ना हमारी जिंदगी बेसिकली कहते हैं ना कि 3 फेजेस में होती है. अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि 3 फेजेस, तो थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, ये बहुत खराब लिख रही हूँ मैं. ठीक है ना. 3 फेजेस कौन से हैं? नंबर 1,
ایک فورس سمجھ لیں اسٹوڈنٹ وہ کہ ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی اوپر سے رسپانسبلٹیز نہیں ہے, کچھ ایسا سے نہیں ہے. سیکنڈ فیز ہمارا ہوتا ہے کہ جی ایک سائڈ پہ ذرا سے ہمارا ہیکٹک ہوتا ہے, دوسرا سائڈ ہمارا جو ہے نا ذرا چل موڈ میں ہوتا ہے. جیسے کہ جب جاب شروع ہو گئی ہے تو اب کبھی آفس کے ایشوز ہیں, کبھی دیر تک بیٹھنا ہے, کچھ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے, گھر کا فرنٹ پہ ذرا سکون ہوتا ہے. گھر کے گھر کے اس پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, ہم کسی مطلب تکلیف سے مراد یہ کہ ہم بہت ہی فاسٹ پیس پہ ہوتے ہیں, اور آفس کا ماحول ہمارا ذرا چل پڑ رہا ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ جی سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے, دونوں طرف سے فاسٹ پیس ہے, ٹھیک ہے نا. تو دونوں طرف سے فاسٹ پیس کیا ہوتا ہے کہ گھر میں بھی سکون نہیں ہے, باہر بھی سکون نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں کانسٹنٹلی مسلسل جو ہے نا اس کو انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے. پھر فیزیولوجیکل فیکٹر, ہماری ہیلتھ ایشوز, ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں سے کہتے ہیں مینٹل ہیلتھ از آلسو ریلیٹڈ ٹو یور فیزیولوجیکل فیکٹرز. اف یو آر ناٹ ویل مینٹلی, آپ فزیکلی بھی کہیں نہ کہیں مار کھا جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ ہیلتھ کیئر کا بیچارہ سوتیلا بچہ ہے, ٹھیک ہے, اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. پھر اوپر سے یہ کلچر یہ وہ ہم پھنسے رہتے ہیں. And psychological factors are like your emotional well-being and your spiritual well-being. دونوں چیزیں جو ہے نا یہ سارے فیکٹرز مل کے ہماری ایک پوری سیلف کو افیکٹ کرتے ہیں. ہماری سیلف اسٹیم کو, ہمارے آپ کے جو کہتے ہیں ہماری خود اعتمادی کو, ہماری شناخت کو, ہماری باڈی امیج کو, اور ہمارے چوتھی چیز کیا تھی, سب میں ذہن سے نکل گئی نا, جو ہم دا رولز وی پلے ڈفرینٹلی. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں مین چیز پہ, کیا ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ ہیز گڈ روٹس اینڈ لیڈس ٹو گڈ آؤٹ کم از آلریڈی اے پارٹ آف اسلام. اسلام ہم کہتے ہیں نا کہ پورا ضابطۂ حیات ہے. ضابطۂ حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم اس جملے کو یوز کرتے ہیں ایز اے پنچ لائن. جب ہم اپنے استاد سے پڑھے تھے, ہمارے استاد نے ہم نے کہا کہ کیا آپ میں سے کون کون اس سے ایگری کرتا ہے کہ وہ ضابطۂ حیات ہے, تو ہم سب نے ہاں اٹھایا. میں نے ضابطۂ حیات ہوتا کیا ہے؟ اب سب بیٹھے ہوئے دوسری کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ مطلب زندگی گزار رہے ہیں نا, تو اسلام کے طریقے پہ گزار رہے ہیں کہ کون گزار رہا ہے, کسی نے ایکچولی یہ چیز دیکھی ہے؟ سب ایک دوسرے کو منہ دیکھ رہے ہیں, ہاں پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اسلام میں جائز نہیں ہے, بور ہو گئے نا, اسلام میں تو انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, اسلام میں تو بہت سختیاں ہے یار, ٹھیک ہے نا, کرو وہ نہیں کرو. ٹھیک ہے. سو بیسکلی جو اتنا سب کچھ سائیکولوجیکل سائٹ پہ سائیکولوجیکل سائٹ پہ کام ہو رہا ہے نا, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, کچھ چیزیں روٹس ہوگی بھلے اس کا آؤٹ کم اچھا نہ ہو, اور کبھی کبھار آپ کو اس کی روٹس کو دیکھنا چھوڑنا ہوگا کیونکہ آپ کو آؤٹ کم اچھا مل رہا ہے. جبکہ اسلام آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں, جو گڈ روٹس ہیں, جو اس کے پیچھے کی اچھی چیزیں ہیں, وہ ہمیشہ اچھائی کرو گے تو اچھائی ملے گی نا. جزاء الاحسان الا احسان نا, سوری میں ذرا آیت کو ذرا صحیح سے نہیں پڑھ پائی, اگر کوئی اس کو پلیز اس کو وہ نہیں کرتا ہے مجھے معاف فرمائے. کہ جو احسان کا بدلہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اچھے اس پہ کیے ہوئے کا بدلہ کیا ہونا چاہیے, احسان ہی ہونا چاہیے. تو گڈ آلویز بریڈس گڈ, اچھائی ہمیشہ اچھائی ہی لائے گی. ٹھیک ہے. اور جو چیز اچھائی ہے اور جو اچھائی ہی لے کے آتی ہے وہ آلریڈی اسلام کا حصہ ہے. اب آپ بیٹھ کے اس کو جب مجھے یہ چیز ملی تھی آج سے 5-6 سال پہلے, میں لے کے بیٹھی اس اسٹیٹمنٹ کو, اور میں پورے قرآن سے تھرو گزرتے ہوئے میں جو سورہ پڑھ رہی ہوتی تھی, میں وہ اس وقت اس کو سامنے رکھتی تھی. اوکے, اس صورت میں مجھے اس اسٹیٹمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں. اور الحمدللہ ایسا کوئی قرآن کا سنگل پیج نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب میرا دعویٰ ہے, اور میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ بھی لکھیں اس اسٹیٹمنٹ کو, اور اسٹیٹمنٹ کو لے کے ہر پیج
صرف پر پیج دیکھیں کہ آپ کو یہ چیز نہ ملے. ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن کے ہر پیج پہ, چاہے کوئی بھی پیج, مڈل آف دا قرآن کھول کے, یہ چیز آپ کو کہیں بھی ڈینائی نہیں کر پاؤ گے. سبحان اللہ, کتنا احسان ہے ہم پہ اللہ کے کہ ہم اس دین کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا اور ہمیں پلیٹ میں رکھ کے مل گئی. یہ چیز ہمیں ڈھونڈنے نہیں جانی پڑی, ہمیں دیکھنے نہیں پڑی, ہمیں ٹھوکریں نہیں کھانی پڑی, ہم کو یہ چیز آرام سے مل گئی. الحمدللہ فار دا نعمت آف اسلام, الحمدللہ. ٹھیک ہے, پھر ہم آتے ہیں ذرا دوسری چیز پہ. ہاں سوری, ہم پلٹتے ہیں. خود اعتمادی, باڈی امیج, کردار اور شناختی صحت میں میری جو میں کے 4 ایسپیکٹس ہیں. اب ذرا ہم اس کو اسلامک لحاظ سے دیکھتے ہیں. ہم کو سب سے پہلے بتایا گیا کہ جی سب سے پہلی چیز, اسلام ڈز ناٹ ڈسمس ڈیزائرز, اٹ ڈسپلنس them. سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ ہے, کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں, یار تم نے اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا نا, او تم تو مولانی مت ہی جاتے ہو, اب تو تمہاری زندگی میں کچھ ہو گئے, تم نے ٹی وی بھی نہیں دیکھتی ہوگی, تم تو ہلا گلا بھی نہیں کر سکتے, تم تو آؤٹ ڈور کھانا بھی نہیں کھاؤ گی, ٹھیک ہے نا, تم تو کہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی نہیں جا سکتی, اور ظاہر سی بات ہے تم باہر کیسے پھرو گی نا, تو اسلام آ گیا نا تمہاری زندگی میں نا, تو تم تو قید ہو گئی ہوگی. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے ہم کو تخلیق کیا ہے, ہم مخلوق ہیں. تو جب اللہ نے ہم کو تخلیق کیا تو اللہ کو نہیں پتا کہ ہم کس لیول تک جا سکتے ہیں. اس لیول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اچھی طرح جانتے ہوئے ہمارے لیے ڈسپلنری کنڈکٹ رکھ دیے کہ بھائی آپ کی حدود یہاں تک ہے, آپ یہی آپ دنیا کی ہر چیز کرو, بس آپ کی ڈسپلن میں رہتے ہوئے کرو. تو کیا یہ برا ہے؟ یہ تو ہم اگر اسلام کو اس ایکویشن سے باہر نکالیں تو یہ ہر جگہ نہیں ہے کیا؟ کیا ہاسپٹل میں جا کے آپ لوگ گٹار لے کے جا سکتے کہ فل آواز میں بچاؤ گے؟ نہیں نا. کیا اسکول میں جا کے آپ کر سکتے ہو یہ چیز کہ نہیں آج سے جو ہے نا کوئی بھی کسی بھی کپڑوں میں آئے, کوئی ایشو نہیں ہے. میتھ کی ٹیچر ہے, کوئی بات نہیں, اردو پڑھا لے, کوئی خیر ہے, ٹھیک ہے. نہیں, جو ایون ہمارے پیریڈ سیٹ ہوتے ہیں نا, میتھ کا پیریڈ ہے تو میتھ ہی پڑھائیں گے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ نہیں یار بس اب میری مرضی, آج میتھ کا پیریڈ ہے میں تو اردو پڑھاؤں گی, جاؤ. میتھ کی ٹیچر شکل دیکھ دی کہ بھائی کیا یار کیا چل رہا ہے, جس چیز کا پیپر ہوتا ہے اسی چیز کا پیپر ہوگا نا. اگر میں چلی جاؤں, ہاں آج پیپر تو فزکس کا ہے لیکن میرا موڈ انگلش کا دینے کا ہے, میں انگلش کا پیپر دوں گی یار, جاؤ جو کرنا ہے جو کر لو. ایسا تو نہیں چلتا. ہم ڈسپلنس فالو کرتے ہیں نا. تو جب اسلامک ڈسپلن کی بات آتی ہے تو ہم وہاں پہ سختی نرمی لے کے کائے کو بیٹھتے ہیں, کیا تکلیف ہوتی ہے ہم کو. جبکہ ہمیں مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہم کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے ڈسپلن نہ فالو کرنے پہ. یہاں پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں, ہم تمہاری ڈیزائر کو ڈسمس کر ہی نہیں رہے. سوری, ہم آپ کو صرف کہہ رہے ہیں حدود میں رہو, ٹھیک ہے. کیوں حدود میں رہو؟ کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم نے شروع میں یہ بات کی نا بھائی, ہمیں کرائٹیریا دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. سو ڈسپلن کیا ہوتی ہے؟ It's just choosing between what you want now and what you want most. ہم کیا کہتے ہیں, یا اللہ کلمہ کے اوپر زندگی آخری بات کلمہ ہو, لا الہ الا اللہ پہ زندگی کا اختتام ہو, ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہمیں پانی پینا نصیب ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو, پل صراط سے ہم جلدی سے تیزی سے گزر جانے والے میں سے ہوں, سابقون اولون میں سے ہو جائیں. تو یہ کیا گھر بیٹھے مل جائے گا کیا ہے؟ ڈسپلن ہوگی تو یہ سب ملے گا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کریں, تو شفاعت کسی کی جاتی ہے؟ اگر آپ فیل ہو رہے ہیں کلاس میں, آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ٹیچر سے کہ کوئی کلاس میں آئے اور ٹیچر آپ سے یہ کہے کہ یہ میری سب سے بہترین اسٹوڈنٹ ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ سوچیں. جب ہم ایک عام سی اسکول کی ٹیچر کو سے یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کس بات پہ کریں گے؟ ہم نے کیا کیا ہے وہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے نا. تو اسی لیے ڈسپلن ضروری ہے. اسلام ڈز ناٹ ڈسمس ڈیزائرز, اٹ ڈسپلنس them. اور ڈیزائرز کہاں سے آ رہی ہیں؟ انٹرنل فیکٹر سے آ رہی ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرما دیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ٹھیک ہے, بہترین شکل پہ اس کو بنا دیا ہے ہر لحاظ سے.
اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہمارے جسم کو کس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے. مطلب سبحان اللہ, I have been studying neurosciences, neuroplasticity, because I am a counselor for addictions. اور نیورو پلاسٹیسٹی میں جب میں پڑھتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ کیسی کیسی چیزیں ہمارے اندر آلریڈی, ہمیں تو وہ مانگنی بھی نہیں آتی اللہ سے کہ ہمارے جسم میں یہ چیز ہونی چاہیے, اور وہ اللہ نے ہم کو بغیر کہے بغیر بک یہ دے دی, عطا کر دی کہ ہم اتنے جسے کہتے ہیں نا آسانی تقویم پہ فنکشن کرتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ایک ذرا سے نیورو اس پہ کہاں سے کہاں انسان گا کے گرتا ہے. ٹھیک ہے نا, صرف ایک چیز سے. سو آسانی تقویم پہ ہم کو بنایا ہے, لیکن ہم ناشکر انسان کیا کر رہے ہوتے ہیں, آسانی تقویم میں کیڑے نکالتے ہیں. باڈی امیج کے نام پہ ہم اتنی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں, سبحان اللہ, یہ نہیں سوچتے ہاں میری ناک ٹیڑھی, میری آنکھیں چھوٹی, میری یہ. اللہ کا شکر ہے آنکھیں دیکھنے کے قابل ہے, ناک سونگھنے کے قابل ہے, ہاتھ کام کرنے کے قابل ہے. سوچتے ہیں جب ہم اپنے میں کیڑے نکالتے ہیں تو ہم اس آیت کی نگیشن کرتے ہیں. کیا ہم کو آیت کی نگیشن کرنے کا اختیار ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. پھر صرف بنا نہیں دیا کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم, پھر ہمیں کیا کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. سبحان اللہ, we have certainly honored the children of Adam. honored, ہم نے انسان بنی آدم کو عزت دی ہے. کرمنا, کرمنا کون ہوتا ہے؟ اگر ایک دم سے ابھی ہمارے گھر میں کوئی بڑا ہمارا اس طرح سے آ جائے جو ہمارا رول ماڈل ہو, ہم کیا کریں گے اس کو؟ کتنی عزت دیں گے. جتنی ہماری اوقات ہوگی اسی لحاظ سے اس کو بہترین طریقے سے اچھے سے ٹریٹ کریں گے نا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیے, کوئی انسان کچھ بھی کر لے, جیسے جتنا بھی اچھا ہو, وہ بہرحال خالق نہیں بن سکتا, لیکن وہ خالق ہے. ٹھیک ہے, اور وہ خالق کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کرم نہ بنی آدم, ہم ان کو آنر کر رہے ہیں. کون؟ یہ جو نہ ہے ہم کا صیغہ, یہ کیا ہے؟ اللہ ان کو آنر کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر کیا بتا رہے ہیں کہ the children of Adam and carried them on the land and sea and provided them the good things. ہم نے ان کو اٹھایا, ہم نے ان کو خشکی اور تری دونوں کے اوپر ہم نے ان کو لے کے چلے, ہم نے ان کو اٹھا کے چلے, اور ہم نے ان کو رزق دیا منت طیبات, بہترین تھنگ. طیب یعنی کہ یہ بھی نہیں کہ ہاں ہم نے ان کو اچھا رزق دے دیا, نہیں, طیبات. اور فضلنا, فضل بھی کیا اعلیٰ کثیر ممن خلقنا تفضیلا. سبحان اللہ, ہمارے اوپر اتنے احسان ہیں, ہمیں فضیلت دی گئی, ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم کرمنا بنی آدم میں سے ہیں. اور ہم کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جن کے پیچھے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹرینڈی چیزیں, یہ میرے پاس یہ ہو, میرے پاس یہ ڈگری ہو, میرے پاس یہ کپڑے ہو, میرے پاس یہ برانڈ ہو, اس سے ہم اپنی عزتیں اور اپنی ناکیں اور اپنے پتہ نہیں اپنے آپ کو مجھے تو آلریڈی اٹھا دیا گیا ہے. کرمنا بنی آدم, مجھے عزت کے لیے تو کام کرنا ہی نہیں. الحمدللہ, I am one of the honored persons already. الحمدللہ, میرے پاس اسلام کی دولت ہے. جب عمر رضی اللہ, سب نے سنا ہوگا یہ مشہور واقعہ, عمر رضی اللہ جب یروشلم گئے تھے جیت کے, اور وہ جس حالت میں آئے تھے, تو جو ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ تھے, انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ امیر المومنین کپڑے تو اچھے ہونے چاہیے تھے نا, اس میں عزت کپڑوں سے نہیں اسلام سے ہوتی ہے. سبحان اللہ, یہ امیر المومنین جو پیمن لگے کپڑوں سے یروشلم کو فاتح ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کپڑوں سے نہیں, کس سے ہوتی ہے؟ اسلام سے. اور ہم آج کل برانڈز کے چکر میں کہاں کہاں, مطلب میرا دل اس قدر شدید دکھتا ہے, میں اتنی دعائیں کرتی ہوں یا اللہ ہمارے دلوں سے اس چیز کی ہرس نکال دے, ہم شیطان کے اس پھندے سے آزاد ہو جائے کہ جب وہ اور خواتین کس طرح سے کیا کر رہی ہوتی ہیں, مسلمان خواتین, میری مائیں بہنیں نا, وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, وہ کیوں کر رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ, کیا وہ برانڈ ان کو عزت دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین.
اور پھر یہ سب کرنے کے بعد ہمیں کیا بتا دیا گیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن انسوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری بات کریں. آپ سوچیں آپ کو جاب دی جا رہی ہے, آپ کو پیسے اس وقت دیے جائیں گے اور یا پھر آپ کو ڈیزگنیشن اس وقت دی جائے گی, آپ کو عزت اس وقت دی جائے گی جب آپ کام کر کے دیں گے, رائٹ؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کہ ہمیں پیدا کیا ہے بہترین آسانی تقویم پہ پیدا کرنے کے بعد, اس کے بعد کرمنا بنی آدم کر دیا, ٹھیک ہے. دنیا کی بقیہ تمام مخلوق, سورج چاند ستارے زمین کی مخلوق درخت سب ہمارے لیے کام کریں, ایک ایک چیز کو اس کا پرفیکٹلی بتا دے کہ بھائی تم نے انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو گائے کھا رہی ہے کیوں کھا رہی ہے کہ اسے دودھ دینا ہے, دودھ کس کو دینا ہے؟ انسان کو دینا ہے. سبحان اللہ, گائے کتنی محنت کرتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. یہ جو شہد ہم اتنے مزے سے کھا رہے ہیں, یہ بیچاری ایک شہد کی مکھی کتنی محنت کرتی ہے. اللہ اکبر. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ لیعبدون, ہمیں بنایا بھی بہترین طریقے پہ گیا, ہمیں آنر بھی کر دیا گیا, کرمنا بنی آدم, ہم کو ہر چیز پرووائڈ بھی کر دی گئی, اور اس کے بدلے اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ بھائی لیعبدون کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم کو مزید آنر دیا گیا کہ تم کون ہو؟ امتم وسطا, تاکہ تم اور کیا کرو گے تم, ہم نے امت کو معتدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو, اور پیغمبر. ہم اپنے کاموں کو بھول کے کن عجیب و غریب چیزوں کو وہ کر رہے ہیں, ایکسٹرنلائز فیکٹر سے عزتیں کمانے کی کوشش میں کہ یہ مجھے بہترین کر دے گا, یہ مجھے بہترین کر دے گا, یہ سوچے بغیر کہ میں آلریڈی بہترین ہوں. میرے پاس انٹرنلائز میں ایمان ہے, اور جب میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو میں ایکسٹرنلائزیشن میں عمل صالح کرتا ہوں, تو میں تو بہترین لیول پہ پرپس پہ آ گیا ہوں. سب لوگ ان چیزوں میں پھنسے رہے, وہ میرا پیشن ہے, وہ میرا پروفیشن ہے, وہ میری ووکیشن ہے, وہ میرا مشن ہے. آپ کو جو جن کے پاس اسلام نہیں ہوتا وہ ان چاروں چیزوں میں گھومتے رہتے. جو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھتے ہیں تو وہ ان چاروں چیزوں کو کمبائن کر کے ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں, میرے پاس ایمان ہے اور میرا عمل صالح مجھ سے اوپر ہو کے ہے, وہ میرا مشن بھی بن جاتا ہے, وہ میرا پرپس بھی بن جاتا ہے, وہ مجھے پیشنیٹلی موٹیویٹ بھی کرتا ہے. ہر کام کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹو نو یور سیلف. اور نو یور سیلف کی کس کی ضرورت ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ آپ قرآن سے جانیں کہ آپ ہیں کون. اللہ نے آپ کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے. جب میں قرآن کھولتی تو مجھے میرے بارے میں چیزیں پتہ چلتی ہیں. جب وہ نوح علیہ السلام کی بات کرتے تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ میرے اندر کس قدر زبردست پیشنس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ میں ہیومن بینگ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے, مجھے نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس لیول پہ, حالانکہ ان کے پاس جو ہے وہ ویسی اسٹرینتھ بھی نہیں تھی, لیکن جب وہ اپنے مشن کو پورا کرنے نکلتے ہیں تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب ایز اے ہیومن بینگ میں جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے کو دیکھتی ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے کہ جب انہوں نے ان کے دل میں اتنا رحم بھر دیا گیا اور وہ رحمت للعالمین بن گئے, تو اللہ تعالیٰ کیسے, اور وہ کتنی شدید مشکلات نے ان کو اس میں وہ کرنے کی وہ نہیں کی, وہ ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈی کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, یا اللہ میں کہاں پہ ہوں. نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے اللہ نے جاب دیا, I have to do it, end of story. سو میری بہنوں, ہم اپنے آخر اس پہ آتے ہیں, اور میں آپ سے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر سے پہلے دیکھیں. باہر کی انفلوئنس جتنی زیادہ آپ لیں گے, اور جب ہم کھو جاتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے, جب ہم کھو جاتے ہیں کہیں پہ, ہم راستہ بھول جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, جب ہم راستہ بھولتے ہیں تو ہم وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا کہ جہاں پہ آخری دفعہ ہم نے اپنے پتا تھا کہ اوکے دس از دا پوائنٹ, کہ ہاں یہاں سے ہمیں پتا ہے کیا ہوا تھا, رائٹ. سو ان دی اینڈ
You have to know yourself through Quran. جب آپ قرآن کو ایسے پڑھیں گے تو آپ اپنے بارے میں جانیں گے, اور جب آپ اپنے بارے میں جان جائیں گے تو آپ کو باہر کی چیزیں ایسے انفلیکٹ نہیں کریں گی. آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا ہاں یہ چیز اچھی ہے, میرے لیے نہیں ہے, یا میرے لیے ہے تو اس حد تک ہے, اور مجھے اس چیز کی ضرورت اگر ہے بھی کرنے کی تو میں اس کو اپنے لیول پہ کروں, رائٹ. اور آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اس دعا کو اپنے اس سے باندھ دیجیے. کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو حق حق کی طرح دکھا, وارزقنا اتباعہ. اب یہاں پر زقنا کی کیا بات ہوئی, رزق کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ حق کی بات ہو رہی تو رزق کہاں سے آ گیا, رائٹ؟ کہ ہمیں حق حق کی طرح دکھا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ بات ختم ہو سکتی تھی نا, لیکن ورزقنا کی مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم رزق کے پیچھے جاتے ہیں ذوق و شوق سے, کوششیں کر کے, ایفرٹ کر کے, وہی چیز ہمیں حق کے لیے دکھانی ہے. یہ چیز نہیں کہ ہاں اس نے مجھے بھیج دیا تھا, ہاں ٹھیک ہے فارورڈ کر دو. نہیں, یہ مجھے اگر فارورڈ آیا ہے تو کیا یہ صحیح ہے, کیا یہ میں کر سکتی ہوں؟ کسی نے بتا دیا یہ عمل کر لو, فلاں چیز کر لو, شادی ہو جائے گی, واقعی کر لوں؟ کہ یہ واقعی اللہ کے محبوب ترین اس سے مجھے صحیح طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا گیا عمل خالص نیت سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق, یہ عمل صالح ہوتا ہے. جس نے جو بتا دیا آنکھیں بند کر لیا, نہیں. حق کو حق کی طرح دیکھیں اور رزق کی طرح اس کے پیچھے بھاگیں اتباع کرنے کے لیے. ہم کتنے معلومات کرتے ہیں نا کہ جب ہمارا بچہ یونیورسٹی لیول پہ جانے والا ہوتا ہے, نہیں کون سی یونیورسٹی اچھی ہے, کون سا وہ اچھا ہے, کس کی ڈگری سب سے ہائیسٹ ہے, کہاں پہ اپرچونیٹی زیادہ ہے, کس کی جاب سیکورٹی سب سے زیادہ ملتی ہے, ہم وہاں ڈالتے ہیں نا. اسی طریقے سے یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے. اگر آپ اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کریں گے, آپ کی دنیا خود ہی سنور جائے گی, کیونکہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے نا. آخرت آپ کا حق کی طرح دیکھیں گے, آپ کی دنیا انشاءاللہ العزیز سنورتی چلی جائے گی. اور پھر اسی طرح وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ, اور مجھے باطل باطل کی طرح دکھا. اور جس طرح سے آپ رزق کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا کہ نہیں یہ چیز مجھے نقصان دہ ہے, نہیں مجھے حرام چیز نہیں کرنی, نہیں مجھے یہ چیز نہیں کھانی, مجھے یہ اس سے یہ بیماری ہو جاتی ہے. جو لوگ جن کو نٹس الرجی ہوتی ہے وہ بیچارے کیا کرتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کھا پاتے, ٹھیک ہے, لیکن کیسے بھاگتے ہیں اس چیز سے, حالانکہ وہ حلال بھی ہوتی ہے, رائٹ, اس سے اجتناب برتتے ہیں. تو ویسے ہی باطل سے اجتناب برتے, یہ نہیں کہ یہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا ہے, نہیں. اگر وہ باطل ہے تو وہ باطل ہے. Know yourself, then become steadfast on yourself. ٹھیک ہے, اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور یہ دعا جو ہے میں آپ سے کہوں گی کہ اپنے روز کی نمازوں میں مانگا کریں, دل سے مانگا کریں, اور اللہ تعالیٰ اس کی کرامت آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی کس طرح سے آپ کی نظر میں وہ چیز لے کے آئیں گے انشاءاللہ العزیز. جو کچھ بھی اچھا تھا, جو کچھ بھی صحیح تھا, وہ اللہ کی طرف سے تھا. جو بھی چیز میں کمی کوتاہی رہ گئی اس کے لیے وہ انسان کی وجہ سے تھی, اور پلیز اس کے لیے مجھے درگزر فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی طرف لوٹنے کی اور اس چیز کو پہچاننے کی اور شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرمائے جسے اللہ نے ہمیں بنایا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ویسے ہی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہچان کے بنایا. کیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے ہم کو؟ کیا پہچان دی سب سے پہلے؟ خلیفہ بنا رہا ہوں میں. ہم سب ایک خلیفہ ہیں اللہ کا. تو سوچئے کہ ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں, وہ اندر سے آئیں گی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک اسلامک ریمائنڈرز. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ موقع دیا, اور میری طرف سے جو ہے اینڈ ہے. کوئی سوال اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ چیٹ کیسے وہ کریں گے, لیکن مائک کے تھرو ہو سکتے ہیں. اوکے, کوئی سوال اگر ہے تو آپ پلیز مائک کے تھرو کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم اینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر سسٹر امرین, بہت شکریہ, کافی ہیلپ ہوئی ہمیں. اور ہم
آئر تمام آنے والوں کے شکر گزار ہیں، اور کافی اچھا تھا ماشاءاللہ سے. واقعی جو خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسلام خیر ہی لاتا ہے، اور خیر ہمیشہ باقی ہی رہ جاتی ہے. اور یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو اپنا تو بس. یعنی سب کچھ آپ کے اندر ہی ہے، تو باہر دیکھنے کی آئی تھنک ضرورت نہیں ہے. کافی کلیئر کیا اس نے آپ نے اس میسج کو، اور کافی اچھا لگا، اور کافی چیزیں نہیں پتہ چلی. جزاک اللہ خیر سسٹر، اور تمام آنے والوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ بارک اللہ. سیشن میں ملاقات ہوگی پھر. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اوکے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.